کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم فضل و کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے فہم دین کورس کے 19ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہماری نگاہیں تعلیم پر زیادہ ہوتی ہیں اور تربیت کے معاملے میں جو بھی سربراہ ہے، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہو، استاد کی شکل میں ہو، تربیت کے معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پڑھ کے پڑھنے والا علم تو حاصل کر لیتا ہے پر علم کے آداب سے محروم ہوتا ہے۔ اور نقصان یہ ہے کہ کسی شخص کی کتنی تعلیم ہے یہ اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہوگا، اس کی سندیں اس کے پاس فائلوں میں پڑی ہوئی جو اس کے سرٹیفکیٹ ہیں وہ نہیں بتائیں گے کہ اس شخص کے پاس کتنی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہی بتائے گی کہ اللہ نے اسے کتنی تعلیم سے نوازا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص نے ڈھیروں سندیں حاصل کر لیں، جمع کر لیں، لیکن اس کی تربیت اور کردار سے نظر نہیں آتا کہ اس کے پاس کیا تعلیم ہے، تو وہ شخص جاہل ہے۔ اور اگر کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے، تو ایسا شخص حقیقت میں تعلیم یافتہ بھی ہے اور اسی کو تربیت یافتہ بھی کہا جائے گا۔ ہمارا زیادہ زور صرف تعلیم پہ ہے کہ پڑھ جائے، کوئی لکھ جائے۔ علم تو آپ کسی نہ کسی شے میں بھی جمع کر دیتے ہیں۔ علم کی بڑی بڑی باتیں تو آج کل دیواروں پہ لکھی ہوئی بھی مل جاتی ہیں۔ موبائل کے میموری کارڈ میں سینکڑوں گھنٹوں پر مشتمل علم کی گفتگو آپ کو مل جائے گی۔ علم تو اس کے اندر بھی ہے۔ اب موبائل کے اندر ایسے ایپ آ گئے جس میں میرے پاس ہے 25,000 کتابیں ہیں، 25,000 کتابیں۔ اب علم کا اتنا بڑا خزانہ تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن انسان کے علم میں اور ان چیزوں کے پاس علم محفوظ ہو جانے میں کچھ فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق ہے تربیت کا، کہ اس کے پاس علم بھی ہو اور اس کی تربیت سے بھی پتہ چلے کہ واقعی اللہ نے اس شخص کو علم کے نور سے نوازا ہے۔ اور وہ تربیت حق بنتا ہے والدین کا بھی، اور وہی تربیت حق بنتا ہے اساتذہ کا بھی۔ تربیت کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کے لیے میں ایک مثال عرض کروں گا جس سے آپ کو فرق پتہ چلے گا تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، پھر آگے ہم اس موضوع کے حساب سے اپنی گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک والد اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے، روزانہ اسے کہتا ہے بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں بچے نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، یاد کر لیں، یہ تھا تعلیم کا حصہ۔ بچے کو تعلیم تو ہو گئی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ وہی والد گھر میں سویا ہوا تھا، دروازہ کھٹکا، کوئی اس کے والد سے ملنے کے لیے آیا۔ اب یہی والد اپنے بچے کو کہتا ہے جاؤ آنے والے سے کہو کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے، ابا جی گھر میں نہیں ہے، بیٹھے گھر میں ہیں، اور بچے کو کہا جاؤ دروازے والے کو کہو ابا جی گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہے تربیت۔ اب تعلیم اس کی کیا کی کہ بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہے، تربیت کیا کی کہ اس سے زبان سے جھوٹ بلوایا اور حکم دے کے بلوایا کہ جاؤ اسے کہو کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے، یا جاگ رہا تھا اور باہر جا کے کہو کہ ابا جی سو رہے ہیں۔ اب بیٹا خود دیکھے گا کہ ہے معاملہ کچھ اور مجھ سے کرایا کچھ جا رہا ہے۔ وہ باپ جس نے زندگی بھر بچے کو بتایا کہ جھوٹ بولنا گناہ تھا، اس کی تربیت یہ نکل آئی کہ اس نے بچے سے جھوٹ بلوایا۔ اب بچہ صرف اور صرف یہ بات ذہن میں یاد کر لے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر جھوٹ سے بچے گا نہیں، اس کی تربیت میں نہیں آئے گا یہ علم، اور اس کے علم سے تربیت کا اثر نظر نہیں آئے گا، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ علم تو آپ دیوار پہ لکھ دیں، کسی چارٹ پہ لکھ دیں، کسی سکرین پہ محفوظ کر دیں، یہ علم تو وہاں پہ بھی موجود ہے۔ انسان کے سینے میں اور دیوار میں فرق ہونا چاہیے۔ دیوار پہ بھی لکھا ہو اور انسان کے سینے میں بھی صرف علم کی تعلیم کے الفاظ ہی نقش ہوں، تو پھر اس میں اور اس دیوار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اسی صورت میں نظر آئے گا کہ جس صورت میں انسان کو پتہ چلے کہ اس کے پاس علم ہے اور اس کی تربیت اور کردار سے اس کے علم کا نتیجہ بھی نکھر کے سامنے آئے۔ قرآن مقدس نے جب بھی ذکر کیا
تعلیم کے ساتھ تربیت کا ذکر ضرور فرمایا۔ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم جنہوں نے اس کائنات کو تعلیم سے نوازا وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم نے قرآن میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس صفت کا ذکر کیا، معلم ہونے والی یعنی استاد ہونے والی، تعلیم والی، تو ساتھ تربیت کا لفظ ضرور استعمال فرمایا۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے تحقیق اللہ نے مومنوں پر کیا احسان۔ احسان کیا تھا؟ کیا نعمت دی؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجے۔ اب احسان کی وجہ اگلے جملے بن رہے ہیں کہ وہ رسول اتنے بڑے احسان اور فیض دینے والے ہیں جن کے آنے سے اللہ نے احسان کا ذکر کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی اپنے امتیوں پر اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کا اہتمام فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر جا کے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب تعلیم کا ذکر بھی ہے، ساتھ تربیت کا ذکر بھی ہے۔ یزکیہم کا ویسے لفظی معنی ہے پاک کرنا، تو پاکی کا مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت سے بھی نوازتے ہیں۔ یہاں پہ تربیت کا ذکر پہلے آیا، تعلیم کا ذکر بعد میں آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، وہاں پر تربیت کا ذکر بعد میں آیا، تعلیم کا ذکر پہلے آیا۔ کبھی تعلیم پہلے تربیت بعد میں قرآن میں، کبھی تربیت پہلے اور تعلیم بعد میں۔ وجہ یہ ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ تعلیم تربیت سے جدا نہ ہو اور نہ تربیت تعلیم سے جدا ہو۔ جس وقت تعلیم و تربیت دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر نتیجے میں کوئی ابو بکر صدیق جیسا شاگرد پیدا ہوتا نظر آئے گا، اور پھر زمانے کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف تعلیم نہیں تھی، یہاں پہ تربیت بھی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف تعلیم نہیں دی، تربیت سے نوازا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو کام کہا وہ کر کے دکھایا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ دین کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ گے تو اللہ اجر دے گا، سرکار نے تکلیفیں اٹھا کے دکھایا بھی صحیح۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے پتھر اٹھا کے لے آنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم جو ہیں، فرمایا جیسے ثواب کی تمہیں ضرورت ہے ایسے ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ تھی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ایک سلسلہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دین کی راہ میں بھوک برداشت کرنا یہ ثواب ہے۔ یہ سرکار نے فقط تعلیم نہیں دی، تربیتاً خود کر کے بھی دکھایا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت اس رنگ میں کی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تربیت ہے وہ ہے بھی بڑا پیارا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوت ہوئے۔ حضرت ام سلمہ بڑی پریشان ہوتی تھی، میرے بڑے نیک شوہر تھے، وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، اب میں بیوہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ یہ دعا ویسے ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، کسی بھی مصیبت میں جب کوئی شخص مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھے۔ سرکار نے حضرت ام سلمہ کو سکھائی، وہ کیا تھی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے کوئی اس کا اچھا بدل مجھے عطا فرما۔ یہ دکھ پہنچا، اس کے بدلے میں کوئی مجھے خیر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ نے پڑھنی شروع کر دی، بڑی تعریف کرتی تھیں کہ ابو سلمہ جیسا خاوند کوئی نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے وصال کے بعد حضرت ام سلمہ سے رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ دعا کا رنگ نظر آ گیا کہ ام سلمہ کو ابو سلمہ سے بہتر خاوند رب نے عطا فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کا بیٹا تھا عمر بن ابو سلمہ، یہ پچھلے خاوند سے تھا۔ ان کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا تو وہ بھی حضور کے گھر میں آ گئے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی حضور فرماتے ہیں، تربیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرماتے ہیں۔ سرکار کے پاس آیا کھانا اور چھوٹا بچہ حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ اب اس مقام سے انداز تربیت دیکھنا کہ سرکار نے کیسا کیا۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے بیٹھے جب وہ بچہ کھانا کھا رہا تھا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی پلیٹ میں برتن میں اس طرف سے نوالا لگایا، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، پوری پلیٹ میں وہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سب سے پہلے فرمایا یا غلام سم اللہ، او کاکے بسم اللہ پڑھ لے۔ یہ دیکھو پہلا طریقہ، کاکے بسم اللہ پڑھ لے، وہ بچے بسم اللہ شریف پڑھ، اور آگے کہا وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور کہا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھایا کرتے ہیں، ساری پلیٹ میں ہاتھ نہیں پھیرا کرتے ہیں۔ اب صرف نمازیں سیدھی نہیں کرائیں، کتنی تربیت کا احسن انداز ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اسی تربیت کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اگر والدین تربیت کا اچھا انتظام نہ کریں تو اولاد کی صرف تعلیم، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں آج کل تو تعلیم بھی والدین کا مقصد ختم ہو گئی۔ تعلیم وہ نہیں ہوتی جس سے کمائی کی جائے، علم کبھی بھی کمائی کا ذریعہ نہیں رہا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کمائی ہوتی ہے فن سے، کوئی فن سیکھا، ہنر سے کمائیاں کی جاتی ہیں، علم سے کمائیاں نہیں کی جاتی۔ اور آج کل یہ ہے کہ میٹرک ہو گئی جی، ایف اے ہو گیا، بی اے ہو گیا، ایف ایس سی ہو گیا، ڈپلومہ، پتہ نہیں کیا کیا، سارے کا مقصد کیا ہے جی مجھے ملازمت مل جائے، نوکری مل جائے۔ یہ ملازمت اور نوکری یعنی کمائی کا ذریعہ تعلیم کو نہیں بنایا جاتا۔ تعلیم علم سے بنا، اور علم کا مقصد ہوتا ہے شعور، آگہی۔ انسان اپنے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے علم حاصل کرے کہ مجھے پتہ ہو رب نے مجھے دنیا میں بھیجا تو مقصد ہی کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم مڈل کرنے کے بعد مدرسہ میں داخل ہوئے، جو شخص بھی ملتا وہ کہتا کیا کر رہے ہو جی؟ پڑھ رہے ہیں جی۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ درس نظامی پڑھ رہے ہیں جی۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتابیں ہوتی ہیں۔ پہلا سوال ہر کسی کی زبان پہ یہ ہوتا تھا کہ اس تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا، یہ بتاؤ، کون سی نوکری ملے گی، کہاں پہ جاب کر سکو گے، کیسی ملازمت تمہیں ملے گی۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا، پھر اللہ کی مہربانی سے رب جواب بھی ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے کہا نوکری ملے گی۔ اس نے کہا کیا سرکاری نوکری ملے گی؟ میں نے کہا ہاں سرکاری نوکری ملے گی۔ اب اس نے مذاق میں ہنسنا شروع کر دیا کہ سرکاری نوکری مدرسہ کی تعلیم سے کیسے؟ تو میں نے کہا فرق ہے، تمہاری سرکار اور ہے، ہماری سرکار اور ہے، یہ فرق ہے اصل میں۔ جس سرکار کی نوکری کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس سرکار کی سرکاری نوکری رب ہمیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے دین کی خدمت اللہ تعالی ہم سے لے گا۔ تو یہ نظر، مطلب علم کا نام جہاں پہ بھی آئے پہلی نظر کمائی پہ، وہ تعلیم نہیں ہوتی۔ تعلیم کمائی کا ذریعہ نہیں، اور اگر وہی تعلیم ہے تو پھر موٹر ورک شاپ پہ کام کرنے والا بچہ جس کے تیل سے کپڑے کالے ہو گئے وہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کیوں؟ وہ بھی تو ایک علم سیکھ رہا ہے کہ کار کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کی ریپیئرنگ کیسے کرنی ہے۔ اسے کوئی تعلیم یافتہ نہیں کہتا، اسے کہتے ہیں جی یہ تو ورکر ہے۔ تو پھر یہ بھی ورکر ہے جس نے فقط اس مقصد کے لیے پڑھا کہ کل میں ملازمت لوں گا۔ تعلیم کا مقصد ملازمتیں اور کمائی نہیں ہوتی، تعلیم کا مقصد تربیت ہوتا ہے، اور تربیت کا اثر انسان کے کردار سے نظر آنا چاہیے۔ اب بی اے ایم اے پاس ہو اور اسے بولنے کا ڈھنگ بھی نہ آتا ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، تو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم نہیں، یہ تو لکھے ہوئے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے اندر کور کر لیے۔ ٹیکنیکل سکول میں ہمارے عربی ٹیچر تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ بڑا پیارا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نور محمد کو اگر جاہل بھی نورا کہے اور پڑھا لکھا بھی کہے نورا، تو پھر اس کے پڑھنے میں اور اس کی جہالت میں کوئی فرق نہیں۔ فتح محمد کو جاہل بھی فتح کہے اور پڑھا لکھا بھی فتو کہے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے اس کے پڑھنے میں اور اس کی جہالت میں۔ جیسے جاہل بول رہا ہے ویسے علم والا بول رہا ہے، بولنے کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر اس تربیت علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تربیت کا سلسلہ والدین سے شروع ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، دو میاں بیوی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ دیکھو تعلیم شروع ہوگی پیدا ہونے کے بعد، لیکن تربیت پیدائش سے پہلے بھی ہے۔ بیوی جب امید سے ہوئی تو انہوں نے پکا عہد کر لیا کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہماری نسل کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، بچے پر ہماری نافرمانی کا اثر نہ ہو جائے۔ ساری زندگی انہوں نے وہ اس وقت سے آگے پاکیزہ گزاری۔ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، چھوٹا سا تھا تو والدین نے دیکھا ایک دفعہ کہ پڑوسی کے گھر کے بوٹے سے کھجور گری اور اس نے پڑوسی کے گھر سے کھجور اٹھا کے کھا لی۔
اب یہ دونوں میاں بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کمی نہیں چھوڑی، پر بچے پہ اثر یہ ہوا کہ اس نے پڑوسی کی کھجور اٹھا کے کھا لی، بغیر پوچھے کہ، بغیر بتائے کہ۔ اب اس معاملے میں حساسیت دیکھو کتنی ہے، وہ اس پہ گھبرا گئے کہ ایک کھجور کسی غیر کی کیوں اٹھا کے کھایا، ہمارا بچہ کیوں کھا رہا ہے؟ ہمارے بچے تو گٹھڑیاں باندھ کے لے آئے ٹرالی سے، گنے کھینچ کھینچ کے۔ والدین کہتے ہیں شاباش بیٹا، اچھا کام کر کے آئے ہو۔ تو تربیت کی ضرورت، والدین پریشان ہیں، ایک کھجور کسی کی کیوں اٹھائی اس نے۔ جب ماں اور باپ سر جوڑ کے بیٹھے نا، آخر کار ماں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور خاوند کو بتایا، ہاں مجھے یاد آیا یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور ایک دن مجھے سخت بھوک لگی تھی اور پڑوسیوں کی دیوار سے ادھر ہماری طرف ان کی ایک کھجور گری پڑی تھی اور میں نے بھی اٹھا کے کھائی تھی۔ تو خاوند نے کہا تھا یہ تیری اسی غلطی کا نتیجہ ہے جو بچے میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ تربیت کا سلسلہ والدین سے شروع ہوتا ہے، والدین جیسی تربیت کریں۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، اپنے ملفوظات میں خود بتایا کہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب یہاں پہ تربیت کا پھر انداز دیکھنا کتنا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، گھر میں کبھی کبھی نوبت فاقے کی آ جاتی۔ فاقہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، آج گھر میں کچھ بھی نہیں، نہ کھانا ہے نہ پکانا ہے، بغیر کھائے پکائے سو جانا ہے۔ فاقے کی نوبت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آ جاتی۔ فرماتے ہیں جب فاقے کی نوبت آتی نا تو امی جان یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا آج روٹی نہیں ملے گی تمہیں، آج کھانا نہیں پکے گا، آج چولہا نہیں جلے گا۔ امی کہتے ہیں کہ مجھے کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، روٹی نہیں مل رہی اور ماں کیا کہہ رہی ہے، بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ماں کے اس جملے میں مجھے وہ لذت آتی تھی جو روٹی کھا کے بھی نہیں آیا کرتی تھی، بڑا مزہ آتا۔ اور فرماتے ہیں میں انتظار میں ہوتا کب وہ دن آتا ہے کہ جب ماں کہے بیٹا ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اچانک فرماتے ہیں کہ گھر میں کسی نے نذرانہ پیش کیا، ڈھیر سارے دانے گھر میں دے گئے۔ فرماتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا کہ گھر میں فاقے کی نوبت کوئی نہ آئی، دانے جو ڈھیر سارے آ گئے۔ فرماتے ہیں میں ٹپ کھول کے روزانہ دیکھتا کہ دانے کب ختم ہوں اور پھر میری ماں کہے بیٹا ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور فرماتے ہیں ایک دن آیا کہ ہمارے دانے ختم ہوئے، پھر چولہا نہ جلا، تو ماں سے پوچھا آج، تو انہوں نے کہا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو کہا اتنا مزہ کھا کھا کر نہیں آیا تھا جتنا ان جملوں میں رب نے لذت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ ہے تربیت کا ایک انداز، اور میں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میری ناقص سمجھ میں، چھوٹا بچہ ہو بھوکا رہے اسے مزہ تو نہیں آتا، وہ تو بیچارہ مانگتا ہے کہ آئے مجھے کچھ ملے، لیکن ماں تھی یقین والی تو بچہ بھی تھا یقین والا۔ صرف یہ جملہ سنتے نہیں تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ رب ان مہمانوں کو اپنی طرف سے مہمان نوازی فرمایا کرتا تھا۔ نظام الدین اولیاء کو کچھ نہ کچھ وہاں سے ملتا تھا، صرف روٹی نہیں کچھ ملتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اس سے لذت نصیب ہوتی تھی، اور وہ لذت یہی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے انتظار میں ہوتے کہ ماں یہ کہے اور ادھر سے رب کی طرف سے کچھ ملے جس کی وجہ سے ہماری بھوک مٹے۔ اور وہ کیا تھا وہ رب جانے یا اللہ کے یہ نیک بندے جانے، وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا ملتا تھا، لیکن والدین کی تربیت کے اندر یہ لفظ ضرور ہونے چاہیے کہ اگر نہ ہو تو والدین اگر کہیں کہ اوہ آج تو بھوکے مریں گے، آج ایسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پتہ نہیں بچے پہ کیا اثر پڑتا۔ ماں نے لفظ بھی کتنے پیارے چنے تو اس کا اثر تربیت کی شکل میں اولاد پر ہوا اور اولاد پر اس کا نکھار اور رنگ نظر آیا۔ آئیے ایک اور روایت جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک سبق بخشا۔ عید بھی آ رہی ہے اور ہر بچے والدین سے تحفہ کوئی گفٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک کی روشنی میں مسند امام احمد کی روایت ہے۔ حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے بہترین تحفہ جو والد کی طرف سے اپنی اولاد کو دیا جائے، اور یہ تحفہ میں نہیں بتا رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو، فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، فرمایا دنیا کے کسی والد نے اپنے بچے کو اچھی تربیت سے بڑھ کے تحفہ نہیں دیا۔
سب سے بہترین تحفہ کیا ہے کہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کرو. جوتا اچھا ملے, کپڑے اچھے ملیں. اب ہزاروں روپے کا سوٹ پہنا ہو بچے نے, 20,000 کا جوتا پہنا ہو, اور گلی میں جاتے ہوئے اسے کسی سے بولنے کی بھی تمیز نہ ہو, تو کوئی باپ کو دعا نہیں دے گا, الٹا لعنت بھیجے گا. اور اگر بیٹے کا جوتا پھٹا ہوا بھی ہو, کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہوں, اور اسے بولنے کی تمیز ہو, تو لوگ بچے کے والد کو بھی دعا دیں گے, اس کے استاد کو بھی دعا دیں گے. تو اس واسطے حضور نے فرمایا سب سے بہترین تحفہ جو باپ اپنے بچے کو دے وہ کیا ہے کہ اچھی تربیت باپ اپنے بچے کی کر دے, یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا, میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے, جنگل میں چھوڑ کے آ گئے تھے, اور پھر جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو جا کے اپنے بچے سے کہا تھا بیٹا میں تیرے گلے پہ چھری چلانا چاہتا ہوں, بتا تیرا ارادہ کیا ہے. تو بچے نے کہا تھا نا یا بطف الماتومر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ابا کر دو میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا. یہ کیا تھا؟ ابھی تو بچے نے تعلیم کوئی نہیں سیکھی تھی, کہیں پہ سیکھنے نہیں گیا تھا. علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فرمایا یہ تربیت کا نتیجہ تھا. وہ باہر رہے, تربیت کیسے ہو گئی حضرت ابراہیم کی طرف سے؟ تربیت یہ تھی کہ دودھ پیتے بچے کو اپنے سے جدا کرنا والد کے لیے بڑا اوکھا ہوتا ہے. آرڈر آ گیا تھا رب کا, اور رب کے آرڈر کے سامنے جب باپ نے سر جھکا دیا تھا تو اس تربیت کا اثر بچے پہ یہ پڑا کہ آج بچہ اپنا سر قربان کرنے کو بھی تیار ہے. تو تربیت کا سلسلہ آغاز والدین سے ہوتا ہے. والدین اس سلسلے میں جتنا اچھا انداز تربیت اختیار کریں گے اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا, اور اولاد اس کے سلسلے میں جو ہے لوگوں کے سامنے بھی اچھے نظریے سے اور اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے ایک کردار نکھر کے سامنے آئے گا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. پڑھایا تھا ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. غیر مسلموں کا ایک بازار تھا, اس سے گزرتے تھے, روزانہ آنا جانا ہوتا تھا. ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو غیر مسلموں کا جو وڈیرا تھا اس کی دکان تھی بازار میں. امام محمد بازار سے گزرے تو وہ اٹھا دکان سے. اب امام محمد کو پکڑ کے امام محمد کے ہاتھ پر اس نے اللہ کے دین اسلام کا کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. کوئی تقریر نہیں, کوئی تبلیغ نہیں, کوئی دعوت نہیں, بس ان کا صرف گزرنا ہوتا اور اس نے اٹھ کر کلمہ پڑھ لیا. اس کے جو ساتھ والے تھے انہوں نے اس کو تانا دیا. اس نے کہا تو نے اسلام کا کیا دیکھا ہے کہ تو جا کے اپنا دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہے؟ کیا دیکھا تو نے؟ اسلام کا کیا سنا, کیا پرکھا؟ اب اس کا جواب سننا اور پھر پتہ چلے گا کہ تربیت کتنی ضروری ہے. اس نے جواباً یہ کہا کہ میں نے اور تو اسلام کا کچھ نہیں دیکھا, اس بندے کو دیکھا ہے, اس بندے کو دیکھا ہے جس بندے کا گزر روزانہ میری دکان کے سامنے سے ہوتا ہے. میں اس کا بولنا بھی دیکھتا رہا, اس کا چلنا بھی دیکھتا رہا, اس کا گلی سے گزرنا بھی دیکھتا رہا, اس کا لوگوں کے ساتھ کلام کرنا وہ بھی دیکھتا رہا. آج میرے دل نے مجھے مجبور کر دیا اور کہا اے اٹھ, جس مذہب کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے ان کے بڑے محمد کا کیا مقام ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ مسلمان ہو گیا. کیوں؟ فقط امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار شریف کو دیکھ کر. آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم تو مسجد میں بھی آئے تو جوتا اٹھانے کے لیے, تو یہ کردار غیر مسلم کو کیسے مسلمان کرے گا؟ اس سے ہمارے اپنے ماحول پہ اثر کیا پڑے گا؟ تو تربیت کی اشد ضرورت ہے فی زمانہ. اور اس زمانے میں جس گھر میں اللہ کا کرم ہو جائے نا, تربیت یافتہ بچہ پیدا ہو جائے. میں نے کانوں سے سنا, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, ماں باپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی او فلاں بچہ تو ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہے, اور تو دوسرا بس سائیں ہے, کملا سیانا جی سائیں ہے, بس پورا جا دماغ دا. وہ پورا جا دماغ کا اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. اس بیچارے کو سائیں بنا دیا, مطلب یہ پاگلوں کی لسٹ میں کیا ہے. اور یہ جو بات میں نے سنی وہ عرض کر رہا ہوں کہ جی گاڑی میں بیٹھا تھا. اب جو ایکٹیو اور سائیں کو فرق کیسے دیا والدین نے, یہ تربیت ہے. کہ گاڑی میں بیٹھا تھا, گاڑی کنڈکٹر نے پھر کے سب سے کرایہ لیا, کنڈکٹر کو خود ہی بھول گیا تھا اس سے کرایہ لینا.
کہ ساڈا پتر سائیں اتنا کہ لاندیاں آپ ہی کرایہ دے کے آ گیا. بدبخت والدین کہ ایسے بچے کو سائیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے کسی کا حق نہیں کھایا اور اس نے سمجھا کہ اس کی مزدوری اجرت ہے مجھے دینی چاہیے. اس نے مانگا ہی نہیں, بھول گیا تھا تو چپ کر کے آ جاتا. اب اس کے مقابلے میں پھر ایکٹیو کون ہے؟ ایکٹیو وہ ہے کہ کنڈکٹر ادھر سے آئے تو وہ ادھر ہو جائے, ادھر سے آئے تو ادھر ہو جائے, وہ کرایہ بچا کے گھر آ جائے, اور پھر گھر والے کہیں گے کہ ماشاءاللہ بڑا ہمارا بیٹا ایکٹیو ہے. یہ کیا ایکٹیو ہے کہ گھر میں جہنم خرید کے آ رہا ہے, اپنے پیٹ میں حرام ڈالے گا. اور جس بچے نے حق حلال کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ میں کسی کا حق ضائع نہ کروں, اس کو گھر والوں نے کہہ دیا کہ یہ جی بالکل سائیں ہے, کملا سے آنا ہے, اسے تو ماحول کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ماحول کا سمجھنا ضروری نہیں, اللہ کے دین سے تربیت لینا کردار کے لحاظ سے یہ ضروری ہے. وہ بچہ باقی رہا تو بعد میں والدین کے لیے باعث شرمندگی ہوگا, اور یہ بچہ باقی رہا تو بعد میں والدین اس کے بچے کو دیکھ کر لوگ والدین کو دعائیں دیتے رہیں گے کہ بھلا ہو ان کا جنہوں نے اپنے بعد ایسا بچہ چھوڑا ہے جس نے لوگوں کے اندر ایسا کردار اپنایا ہے. اور ایسے موقع پر یہ آخری بات, تربیت کے واسطے اگر ڈنڈا بھی اٹھانا پڑے تو کبھی گریز نہ کرنا, اٹھا لینا. سخت سے سخت سزا, اور وہ بھی سخت سے سخت کا میں حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں گا, وہ بھی ادا کرنی پڑے تربیت کے نکھارنے کے لیے, تو یہ عمل صحابہ اکرام نے کیا, اور صحابہ اکرام نے کردار پر نظر رکھی. حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ, بیٹا کنکری کھیل رہا تھا. اس زمانے میں ایک کھیل تھا, یہ شہادت کی انگلی ٹیڑھی کر کے یہاں پہ کنکری رکھی جاتی اور انگوٹھے سے یوں پھینکی جاتی. یہ کھیل کھیل رہا تھا بیٹا. حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا بیٹے کو اور دیکھ کر فرمایا, بیٹا یہ وہ کھیل ہے جس کے کھیلنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. کیوں؟ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی کنکری سے کوئی شکار نہیں کیا جا سکتا. وہ کھیل جس سے نشانہ پکا ہو یا شکار کے سلسلے میں کام آئے وہ تو اجازت دی, یہ اس کھیل سے شکار نہیں, الٹا کسی کی آنکھ میں لگی تو آنکھ پھوٹ جائے گی. بیٹا یہ رسول اللہ نے منع کیا. باپ کہہ کے آگے گئے, حضرت عبداللہ بن مغفل پیچھے دیکھا تو بیٹا پھر کھیل رہا تھا. اب یہ ہے انداز تربیت. حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اس بیٹے سے کلام کرنا چھوڑ دیا. فرمایا بیٹا میں تجھے اب بلاؤں گا نہیں, کیونکہ میں نے تجھے اپنی بات نہیں کہی تھی, میں نے اللہ کے رسول کا فرمان سنایا تھا. تو نے اس فرمان کو سن کر اپنی مرضی کی, رسول اللہ کے حکم کے سامنے جھکا کیوں نہیں؟ ساری زندگی ان سے کلام نہیں کیا. اور اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی چیز سے منع کیا, اور بیٹے کو جب دوبارہ کرتے دیکھا ساری زندگی کلام بھی نہیں کیا, اور مرنے کے بعد اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے. فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات مبارک پر بیٹے نے یہ جسارت کیوں کی کہ جب بات اللہ کے رسول کی آئے, اگر 10 روپے کا بچہ نقصان کرے 4 تھپڑ مار سکتے ہیں, تو تربیت کے معاملے میں بھی کمی ہو تو ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے, تاکہ کل اس بچے کا کردار ہمارے لیے صرف نہیں صدیوں تک جائے گا اور لوگ اس کردار سے اپنے کردار کو سنواریں گے. لہذا فقط تعلیم پہ زور نہیں, تربیت کا اہتمام کرنا یہ ذمہ داری ہے, یہ سب سے پہلے ضروری ہے. علم کا سیکھنے کا فائدہ بھی تب ہوگا جب تربیت سے اثر نظر آئے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب